السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیر ناف بال کتنے دنوں میں کاٹنے چاہیے اور کہاں تک کاٹنے چاہیے، کس چیز سے کاٹنے چاہیے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، مگر اب بھی بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ زیر ناف بال کاٹنے کی حد کیا ہے، یعنی کتنے دنوں میں کاٹنے چاہیے اور کہاں تک کاٹنے چاہیے۔ اور اس مسئلے کے متعلق عام طور پر لوگوں میں دو بہت بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور وہ دو غلطیاں کون سی ہیں آخر میں ہم ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور کل کی ہماری ویڈیو کس مسئلے پر ہونی چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ کے اندر پیش آنے والے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس حوالے سے نماز کے متعلق اور مسافر کی نماز کے متعلق، وضو اور غسل کے متعلق بہت سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس چینل پر جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ زیر ناف بال کب کاٹنے چاہیے، کہاں تک کاٹنے چاہیے اور کس چیز سے کاٹنے چاہیے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے، دین اسلام صرف ہمیں عبادات ہی نہیں سکھلاتا، بلکہ دین اسلام جہاں عبادات کا حکم دیتا ہے، وہاں دین اسلام ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی یعنی جسمانی پاکیزگی میں زیر ناف بال کاٹنا بھی داخل ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو یاد رکھیے، بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، یہ امور فطرت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، پانچ چیزیں امور فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز الختان، ختنہ کرنا، اور نمبر دو والاستحداد، زیر ناف بال کاٹنا، وقص الشارب، مونچھیں کاٹنا، وتقلیم الاظفار، اور ناخن تراشنا، ونتف الابط، اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ تو زیر ناف بال کاٹنا یہ امور فطرت میں سے ہے۔ اب یہ کہ زیر ناف بال کاٹنے کی حد کتنی ہے، یعنی کتنے دنوں کے اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے، تو یاد رکھیے، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو ضرور صاف کر لینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں، بہتر ہے کہ جمعہ کا دن مقرر کر لیں، اس لیے کہ جمعہ کا دن ویسے ہی انسان فارغ ہوتا ہے، جمعہ کے لیے غسل بھی کرتا ہے، تو اس کو ان بالوں کو بھی جمعہ کے دن میں صاف کر لینا چاہیے۔ اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا مشکل ہو تو پھر 15 دن میں ایک مرتبہ کر لیں، اور اگر 15 دن میں بھی ایک مرتبہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر 40 دنوں میں بھی تو ضرور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کی آخری حد جو ہے وہ ہے 40 دن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں، وہ فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار و نتف الابط و حلق العانت اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا مونچھیں کاٹنے کا اور ناخنوں کو تراشنے کا، اور جو ہے نا زیر ناف بال کاٹنے کا، بغلوں کے بال اکھاڑنے کا ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑیں۔ تو آخری حد جو ہے وہ یہ کہ 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ اب یہ کہ کہاں تک کاٹنا چاہیے، تو یاد رکھیے، زیر ناف بال جو ہے نا، جہاں تک گندگی لگنے کا خدشہ ہو، انسان کا ذکر ہے اور اس کے خصیتین ہیں، اور اسی طرح پخانے کی جو مقعد ہے اس کے ارد گرد جو بال ہیں، جہاں گندگی لگنے کا اندیشہ ہے، ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ اب اکثر لوگ کرتے ہیں پوری کی پوری ران کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بال جو ہے کاٹتے کاٹتے ناف تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جہاں گندگی لگنے کا اندیشہ ہو، اور انسان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ گندگی اگر نکلے گی تو کہاں تک اس کے پہنچ کا اندیشہ ہے، تو جہاں تک گندگی لگنے کا اندیشہ ہو وہاں تک ان بالوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ اب یہ کہ کس چیز سے کاٹنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو اکھیڑا جائے، کاٹا نہ جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نتف الابط کے الفاظ ہیں کہ بالوں کو اکھیڑنا یعنی کھینچنے چاہیے، اور اگر اکھیڑنے میں تکلیف ہو تو پھر کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اب کاٹنے کی بھی بہت سارے آلات موجود ہیں، بلیڈ سے کاٹ سکتے ہیں، ریزر سے کاٹ سکتے ہیں، اور اگر بلیڈ اور ریزر سے کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آج کل چونکہ جدید دور ہے، کریمیں ایسی آ گئی ہیں جو لگاتے ہیں بال خود بخود اکھڑ جاتے ہیں، تو وہ کریم لگا کر بھی ان کو اکھیڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اصل مقصد ہے صفائی حاصل کرنا، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔
اب یہ کہ لوگ یہاں غلطیاں کیا کرتے ہیں، تو پہلی جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تک بھی 40 دن گزر جاتے ہیں، 40 دن سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اپنے بال ہی نہیں کاٹتے، جبکہ حدیث پاک میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ 40 دن سے ان کو زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگ کاٹتے وقت جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کہاں تک کاٹنے چاہیے، وہ پوری ٹانگ کے بال صاف کر دیتے ہیں اور اس طرح اوپر کے کاٹتے وقت ناف تک چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ جہاں تک گندگی لگنے کا اندیشہ ہو، گندگی کے پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں تک ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔